الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق نمبر 19 چل رہا تھا۔ فرق نمبر 19 کا عنوان تھا کہ سچے انبیاء کا خواب بھی سچا اور معیار نبوت ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، اور جس طرح وحی الہی بیداری میں آتی ہے، انبیاء پر خواب میں بھی اگر کوئی بات ان کو بتلائی گئی اللہ کی طرف سے تو اس پر بھی عمل کرنا انبیاء کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے ذبح کا عمل کیا، یہی بات چل رہی تھی۔ پھر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے کل نقل کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضور نے دیکھا تھا، قرآن کی آیت ہی میں آ گیا کہ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے، اور فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بال حلق کرا رہے ہیں، کچھ ترشوا رہے ہیں، جو آیت کل گزری تھی اور خواب کا کل تذکرہ ہوا تھا، یہاں سے رہ گئی تھی بات۔ اس خواب میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت حق تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا کہ بیت اللہ میں امن و امان اور صاحب ایمان کو ابدی امن و امان شعائر اسلام عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ ایسی حاصل ہوگی کہ قرآن مجید نے کہا لا تخافون کے لفظ سے یعنی بے کھٹکے سے تعبیر کر دیا، یعنی بیت اللہ میں صحابہ داخل ہوں گے تو کسی طرح کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ یہ بشارت بھی معیار نبوت اور خواب بھی اثبات نبوت اور رسالت معیار نبوت ہے۔ یہ کتنی عظیم حقیقت ہے کہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی ابدیت و خاتمیت کے شواہد میں بشارت، شعائر اور اثبات نبوت اور رسالت کو خواب کے ذریعے حق تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور پھر عرش عظیم کے رب نے قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت میں ابدیت کی تلاوت کا مقام عطا کر دیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ادائیگی عمرہ جو شعائر میں ہے، خواب میں بشارت جو بذات خود نبوت و رسالت اور خاتمیت کی دلیل ہے دکھلائی گئی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ شان و شوکت والا ہوگا، اور امت اس کی بیداری میں ابدیت کے ساتھ اب قیامت تک اس شعائر یعنی حج اور عمرہ اسلام کو ہوش مندی اور بیداری میں کرے گی۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 7 ہجری میں پورا ہوا اور قرآن میں آیت بنا، امت کا عمل بنا، اور تقرب اللہ کا قیامت کے لیے وسیلہ بنا۔ الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، مسلم جلد اول اور روایت نمبر ہے 241۔ جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ انسان جب بیداری کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا تو جتنا بیداری میں سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں بیداری کے سچائی اور صدق کو خاص دخل ہے، اور جو جتنا زیادہ صادق الکلام گفتگو میں سچا ہوگا اسی قدر اس کا خواب بھی سچا ہوگا یا سچا ہوتا ہے، اور جس قدر صدق سے سچائی سے دور ہے اتنا ہی اس کا خواب حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ اب آدمی خود ہی سوچ لے، بخاری و مسلم میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیائے صالحہ سے ہوئی۔ حضور کے نبوت کی ابتدا سچے خواب سے ہوئی۔ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا،
بخاری جلد اول صفحہ 2. رویائے صالحہ یعنی سچا خواب فقط ان حضرات کے لیے نبوت و رسالت کا پیش خیمہ ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہونا، یہ بات غور سے سن لیجئے، علم الہی میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ، رویائے صالحہ سچا خواب فقط ان حضرات کے لیے نبوت و رسالت کا پیش خیمہ یا بشارت ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بھی سچا خواب آئے وہ بھی نبی ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن انبیاء کے خواب جتنے کے جتنے ہیں وہ سب سچے ہوتے اور خواب پر اسی طرح عمل ہوتا ہے جس طرح بیداری میں کسی کو حکم ملے. تو خواب بھی انبیاء کو اللہ دکھلاتے ہیں اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے ذبح کا عمل کیا. سچے نبی کو بذریعے وحی، اللہ پاک وحی کے ذریعے انباء الغیب یعنی غیب کی خبروں پر جو نہایت محتم بالشان اور بالکل صحیح اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں جو کچھ ان کو دکھلایا جاتا ہے وہ ہو بہو من وعن بغیر ہیر پھیر عدلی بدلی کے وہی ہوتا ہے جو ان کو خواب میں دکھلایا جاتا ہے. اگر ہم میں کوئی آدمی نیک صالح ہے اور اس نے سچا خواب دیکھ بھی لیا تو وہ نبی نہیں ہوگا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ جو خواب دیکھتے وہ سچا ہوتا، وہ صبح میں اسی طرح ہوتا. لیکن غیر نبی بھی اگر کوئی رویائے صالحہ سچا خواب دیکھ لے تو اس کا خواب بے شک سچا ہے لیکن وہ نبی نہیں بنایا جائے گا اور نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کر دے گا تو کذاب ہوگا، چونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہ بنایا جائے گا اور نہ نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا جائے گا. اب تو نبوت کا دعویٰ جو دعویٰ کریں گے، ہمارے حضرت نے فرما دیا کہ وہ دجال اور کذاب ہوگا. نبی کو بذریعے وہی ایسی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے. الغرض سچے انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تپا حق اور صدق ہو. اس کے قول، فعل، نیت، عزم اور ارادہ میں کہیں بھی جھوٹ کا شائبہ و نام و نشان بھی نہ ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن کبھی آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی جھوٹ کا ان پر الزام لگا. جب کیا کہتے ہیں کہ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو بادشاہ نے حبشہ کے بہت سارے، ابو سفیان اس وقت دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن شاہ حبشہ نے ان سے پوچھا تو اس نے بھی سچ بتا دیا، کہا کبھی جھوٹ بولے کہا نہیں، اور بھی سوالات کیے. تو گویا کہ نبی بچپن سے قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، ارادہ کے اعتبار سے ہمیشہ سچا ہی سچا ہوتا ہے، چونکہ اس کی زندگی بالکل وائٹ ہوتی ہے. کہیں پر کوئی انگشت نمائی کا موقع اللہ نہیں دیتے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ نبی کی بچپن سے نبوت ملنے تک اللہ تعالی ہر گندی باتوں سے حفاظت کرتے ہیں، چونکہ نبوت ملنے کے بعد اس پر اعتماد ہوگا اور اللہ کے دین کی اشاعت کی جانے والی ہوگی. یہ صفت کبھی بھی غیر نبی میں نہیں ہو سکتی. مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر تو لوگوں نے کتاب ہی لکھ دیا ہے، ملتی ہے، اس کا نام ہی ہے مرزا کے جھوٹ، کاذبات مرزا.
مرزا نے پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، اس کتاب میں اسی کی فہرست ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ یہی ہے، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن دوبارہ مجھ پر نازل ہوا۔ جی تو اگر قرآن اس پر نازل ہوتا تو وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل حافظ قرآن نہیں تھا، جاہل جٹ کے ماری کا نٹ تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس بابا